السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل آر کیو اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج ہم اپنا سبق نمبر 6 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ سبق کا نام ہے پنچکی کے متعلق اشعار لکھے ہوئے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6، پنچکی۔ نہر پر چل رہی ہے پنچکی، دھن پوری ہے کام کی پکی۔ بیٹھتی تو نہیں تھک کر، تیرے پہیے کو ہے سدا چکر۔ پیسنے میں نہیں لگی کچھ دیر، تو نے جھٹ پٹ لگا دیا ایک ڈھیر۔ لوگ لے جائیں گے سمیٹ سمیٹ، تیرا آٹا بھرے گا کتنے پیٹ۔ شہر کے شہر ہیں تیرے محتاج، بھر کے لاتے ہیں گاڑیوں میں اناج۔ تو بڑے کام کی ہے اے چکی، کام کو کر رہی ہے طے چکی۔ ختم تیرا سفر نہیں ہوتا مگر نہیں ہوتا۔ مہ برستا ہو یا پانی آندھی، تو نے چلنے کی شرط ہے باندھی۔ تو بڑے کام کی ہے اے چکی، مجھ کو بھائی ہے تیری لے چکی۔ علم سیکھو سبق پڑھو بچوں، اور آگے چلو بڑھو بچوں۔ کھیلنے کودنے کا مت لو نام، کام جب تک کہ ہو نہ جائے تمام۔ جب نبٹ جائے کام تب ہے مزہ، کھیلنے کھانے اور سونے کا۔ دل سے محنت کرو خوشی کے ساتھ، کہ اکتا کے خاموشی کے ساتھ۔ دیکھ لو چل رہی ہے پنچکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی۔ الفاظ پڑھیں گے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ طے کے معنی ہے پورا کرنا، علم کے معنی ہے جاننا، اور شرط کے معنی ہے بازی لگانا، دام، اور ختم کے معنی ہے پورا کرنا، آخر۔ خاموشی کے معنی ہے چپ رہنا۔ آپ ان معنوں کو اچھی طرح سے زبانی یاد کر لیں گے تو اچھی بات ہے، سبق پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ سبق نمبر 7 پڑھتے ہیں۔ ایک شیر اور چیتا۔ ایک شیر اور چیتے نے متفق ہو کر بڑی کوشش اور دوڑ دھوپ کے بعد ہرن کا بچہ شکار کیا۔ حصہ تقسیم کرتے وقت دونوں میں انبن ہو گئی۔ تھے دونوں غصہ ور، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور خوب کشتم کشتہ ہوئی۔ اس نے اس کو جھنجھوڑا، دانتوں اور پنجوں کے مارے دونوں لہو لہان ہو گئے، آخر بے دم ہو کر الگ الگ جا بیٹھے۔ اتنے میں ایک لومڑی جو اسی طاق میں بیٹھی تھی چپکے سے آئی اور شکار اٹھا کر چمپت ہوئی۔ ان دونوں میں اتنی سکت کہاں باقی تھی کہ اس سے اپنا شکار چھین لیتے۔ جب لومڑی شکار لے اڑی تو شیر اور چیتا اپنے کرتوت پر نہایت پشیمان ہوئے۔ اسی سبق کے متعلق ایک شعر ہے۔ جو غصے میں آپے سے باہر نہ ہوتے، تو یوں زخم کھاتے نہ مال اپنا کھوتے۔ یعنی بانٹتے وقت اگر تھوڑا سا بھی وہ برداشت کر لیتے تو انہیں حصہ بھی مل جاتا اور آپس میں بات بھی بن جاتی، بات بنی بھی رہتی، مگر وہ دونوں غصہ ور تھے اور غصے سے دونوں آپے سے باہر ہو گئے اور اتنے لڑے لہو لہان ہو گئے، ان کی حالت اتنی زار ہو گئی کہ وہ اپنا شکار بھی لومڑی سے نہ چھین سکے۔ تو اسی کے متعلق کہا ہے کہ اگر غصے سے باہر نہ ہوتے تو نہ مال اپنا کھوتے نہ زخم کھاتے۔ ان کے معنی ہیں، یاد کرو ہجے اور معنی۔
متفق کے معنی ہے ایک رائے، ایک ہو جانا۔ ان بن کے معنی لڑائی ہونا۔ چمپت کے معنی ہے بھاگ جانا۔ اور حملہ ور کے معنی ہے، حملہ کے معنی ہے وار کرنا۔ کوشش کے معنی ہے محنت کرنا۔ اور غصہ ور کے معنی ہے غصے والا ہونا۔ تقسیم کے معنی ہے بانٹنا۔ اور پشیمان کا معنی ہے شرمندہ ہونا۔ ایک سبق اور پڑھ لیتے ہیں جو ایک مرغا اور لومڑی کی کہانی لکھی ہے۔ لومڑی بڑے حیلے باز ہوتی ہے۔ ایک روز کسی غریب مرغے کو آدھا بوچا اور چاہا کہ مارنے سے پہلے جرم اس بیچارے کے ذمے لگا دے۔ کہنے لگی، تو بڑا ہی موذی جانور ہے، صبح ہونے نہیں پاتی کہ شور مچا دیتا ہے، ککڑو کوں سوتے لوگوں کی نیند میں خلل ڈالتا ہے، اس قدر کان پھوڑتا ہے کہ ہمسایوں کا تجھ سے ناک میں دم ہے۔ بہتر ہے کہ اسی وقت تیرا قصہ پاک کروں اور سب بھلے ماسوں کو تکلیف سے نجات دوں۔ مرغ بیچارے نے جواب دیا، سنو بھی لومڑی، نہ میں کسی کو آزار پہنچاتا ہوں، نہ بے فائدہ غل مچاتا ہوں، میری بانگ آفتاب کی آمد کا اشتہار ہے۔ جب نور کا تڑکا ہوتا ہے تو میں غفلت کی نیند سونے والوں کو ہوشیار کر دیتا ہوں کہ لوگو اٹھو اور اپنا اپنا کام کرو، خدا نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے، اب تم ہی انصاف کرو کہ میرا غوغا مچانا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان۔ سنگ دل لومڑی پر اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا اور یہ کہہ کر کہ زیادہ بحث کی فرصت نہیں، میرے ناشتے کو دیر ہو ہی جاتی ہے، بیچارے مرغے کو چیر پھاڑ کر چٹ کر گئی۔ اس لیے کہا گیا شعر کے اندر، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی ہے دلیل و حجت۔ یعنی اس کے سامنے چاہے کتنی حجت کرو، اس کے سامنے کتنی خوشامد کرو، کتنی دلیلیں پیش کرو، جب ظالم کی نیت بگڑ جاتی ہے تو پھر کوئی کام نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کی تو نیت بگڑی ہوئی ہے، اسے تو جو کام کرنے کے لیے آیا وہ تو کرے گا ہی۔ اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، یاد کرو ہجے اور معنی۔ حیلہ، اس کے معنی ہے بہانہ، مکار، فریبی۔ سنگ دل کے معنی ہے سخت دل۔ بانگ، اس کے معنی ہے آواز۔ موذی کے معنی ہے تکلیف دینے والا۔ نجات کے معنی ہے چھٹکارا۔ اور جرم کے معنی ہے قصور، غلطی۔ تقریر کے معنی ہے واعظ، بیان۔ اور غوغا کے معنی ہے شور مچانا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔